بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ ربیع الاول کا دوسرے ہفتے کا دن ہے اور وہ ہفتہ جو تقدیریں بدلنے والا ہے، وہ ہفتہ جو آپ کی ہر حاجتیں پوری کرنے والا ہے، وہ ہفتہ جس میں تمام دعائیں آپ کی 1000% قبول ہونے والی ہیں، کیونکہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہے۔ 12 ربیع الاول کی آمد ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمام دعائیں قبول ہونے کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ ہاتھ جب بھی اٹھاؤں میں دعا کے لیے، اے میرے اللہ، ہاتھ جب بھی اٹھاؤں میں دعا کے لیے، لاج رکھنا میرے خدا کے لیے، کر اس دعا کو سننے والے پر اپنی رحمتوں کا سایہ، پھر وہ شکر ادا کرتا رہے تیرا صدا کے لیے۔ اے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ آج ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ، آج اس دن کے آغاز میں، اس 8 ربیع الاول ہفتے کے دن کے آغاز میں ہماری تمام مشکلات کو حل فرما دے۔ اے میرے مالک، آج ربیع الاول کے دوسرے ہفتے کا دن ہے، اس مبارک مہینے کی برکت سے میری تمام حاجتیں پوری فرما دے، اس دعا کو سننے والے کی تمام مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ، ہم سب کی تقدیریں بدل دے، ہم سب کی زندگیاں بدل دے۔ اس دعا میں جو جہاں سے شامل ہے، اے اللہ، تجھے پیارے آقا کا واسطہ آج ہم سب کے نصیبوں کو بدل دے، آج ہم سب کی مرادوں کو پورا فرما دے، آج ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، جس کے گھر میں جتنی بھی تنگی ہے، اے اللہ، سب کی تنگیوں کو کشادہ رزق میں بدل دے۔ اے اللہ، ہم سب کی مشکلات کو حل فرما دے، ہم سب کے گھر میں کشادہ رزق عطا فرما دے۔ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ان کے قرضے عطا فرما دے۔ جو بیماریوں میں ہیں، انہیں شفا عطا فرما دے۔ جو رشتے ٹوٹ گئے ہیں، انہیں جوڑ دے۔ اے اللہ، جو کام رکے ہوئے ہیں، آج کے دن کے آغاز میں نماز فجر کے وقت تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ہم تجھ سے رو کر گڑ گڑا کر فریاد کر رہے ہیں۔ اے اللہ، تجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ہمارے آقا کی ولادت کے بابرکت مہینے کا واسطہ، اے اللہ، ہمارے آقا کی شفاعت کی برکت سے، ہمارے آقا کے صدقے، اے اللہ، برکتوں والا دن بنا دے۔ یہ ہفتے کا دن ہمارے لیے باعث رحمت والا دن بنا دے، ہمارے دین اور دنیا دونوں جہان میں ہمیں کامیابیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ، اس دعا کو قبول فرما لے، اس ہفتے کی برکت سے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں حلال رزق اور سکون قلب اور جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اے اللہ، تجھے پیارے آقا کا واسطہ سب کی مشکلات کو حل فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ نماز فجر کا وقت ہے، اے اللہ، تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے اللہ، تجھے نماز فجر کا واسطہ یہ سورج نکلنے سے پہلے ہماری حاجتوں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہم سب کی مشکلات حل فرما دے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اس دن کے صدقے ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے، ہم سب کی حاجتوں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ، جو بے پناہ مشکلات کا شکار ہیں، ان کی مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ، اس بابرکت دن کے صدقے ہماری تمام مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ، جو بے روزگار ہیں، انہیں روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ، جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں، ان کے گھروں میں آج کشادہ رزق عطا کر دے۔ اے پروردگار، تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوقوں کو پالنے والے، اے ایک زندگی ایک موت کا فیصلہ کرنے والے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے جنوں اور انسانوں کے محبوب، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے محبوب، اے عزت اور ذلت دینے والے اللہ، ہم سب کی آج حاجتوں پر کن کا حکم فرما دے۔ اے بیماروں کو شفا دینے والے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے سیاہ کار بندے تیرے سامنے حاضر ہیں۔ اے اللہ پاک، تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ، تو نے بلایا ہم کوئی نہ آئے، اے اللہ، تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، اے اللہ، تو پھر بھی ہمیں عبرت کے نشان دکھاتا رہا کہ ہم سمجھ جائیں گے، لیکن اللہ ہم پھر بھی نہ سمجھے۔ اللہ، ہم تیرے خطا کار بندے، تیرے گناہ گار بندے، ہر قدم پر شرمندہ تیرے سامنے حاضر ہیں۔ اے اللہ، جس طرح تو نے بتایا ہم ویسے زندگی نہیں گزار سکے، اے اللہ، آج کے دن کے صدقے ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، تجھے پیارے حبیب کا واسطہ یہ سورج نکلنے سے پہلے ہماری تمام حاجتوں پر کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ، تجھے پیارے حبیب کا واسطہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ، ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ، مجھے بھی 5 وقت نمازی بنا دے۔ اے اللہ، مجھے بھی اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ، مجھے تہجد گزار بنا دے۔ اے اللہ، مجھے بھی حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے۔
اے اللہ اس سال تیرے جو نیک بندے حج کریں گے اے اللہ پاک یہ 2026 کا حج شروع ہونے سے پہلے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے اے اللہ ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے اے اللہ ہر سال مدینہ طیبہ بلکہ سال میں کئی بار حاضریاں نصیب فرما دے اے اللہ پاک جو تڑپ رہے ہیں جو سسک رہے ہیں رو کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ انہیں بھی کعبہ دکھا دے انہیں بھی حج کی سعادت عطا فرما دے اے اللہ آئندہ سال نہیں اسی سال ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے اے اللہ پاک میدان عرفات میں تیرے موجود نمازیوں کا واسطہ میدان عرفات کے دن کا واسطہ اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ اس سال ہونے والے حج کا واسطہ اے اللہ ابھی جو تیرے خانہ کعبہ کے گرد تیرے نیک بندے طواف کر رہے ہوں گے اے اللہ پاک تجھے اس طواف کا واسطہ اے اللہ پاک تجھے دونوں جہان کا واسطہ ہمیں بھی اسی سال میدان عرفات میں حاضری لگانے والا بنا دے بار مدینے آنے والا بنا دے اے اللہ پاک ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما دے اے اللہ ساری امت مسلمہ کی خیر فرما دے اے اللہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نیپال مسقط عمان جاپان اٹلی اور جہاں پر بھی تیری امت مسلمہ بس رہی ہے اے اللہ ابھی جو جہاں سے اس دعا میں شامل ہے اے اللہ جو اس دعا میں شامل ہو کر ہاتھ اٹھا کر آمین بول رہا ہے اے اللہ پاک اسے اس سال میرے سمیت حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے اے اللہ پاک اس کی آج ساری دعائیں قبول فرما لے اس کی تمام پریشانیوں کو پورا کر دے اس کی تمام پریشانیوں کو آج خوشیوں میں بدل دے اے اللہ اس کے رکے ہوئے تمام کاموں کو آج کے دن کے صدقے پورا فرما دے اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے ہم سب کی رکی ہوئی تمام پریشانیوں کو دور کر دے اے اللہ تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا اللہ ہمارے لیے عاجزی والا معاملہ فرما دے نرمی والا معاملہ فرما دے بخشش والا معاملہ فرما دے میرے پیارے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ میری تمام دعائیں قبول فرما لے اے اللہ یہ مہینہ انعامات لینے کا مہینہ ہے اے اللہ ہمیں آج نہیں نوازے گا تو پھر کب نوازے گا اے اللہ رمضان المبارک گزرا ہے اس میں جتنی بھی کوتاہیاں ہوئی جتنی بھی نافرمانیاں ہوئی اے اللہ وہ تمام گناہ جسے تو نے منع فرمایا تھا ہم نے پھر بھی وہ کیے اللہ ہم سب تجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ ہم سب تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے اس آس اور امید سے حاضر ہیں کہ تو ہمارا رب ہے اگر تو ہمیں نہیں دے گا تو پھر کون دے گا اللہ ہمیں پتا ہے کہ تو ہمیں بخشنے والا ہے اللہ ہمیں پتا ہے کہ تو ہمیں معاف کرنے والا ہے اللہ تو خود کہتا ہے کہ میرے سامنے ایک دفعہ آ کر تو دیکھ مجھ سے مانگ کر تو دیکھ میرے سامنے التجا کر کے تو دیکھ میں تیری التجا کو سنوں گا میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا اے اللہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے اس کے بعد معافی مانگتا ہے اس کے بعد پھر گناہ کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے اور انسان کے دل میں شیطان کی طرف سے یہ وسوسہ آتا ہے کہ تم نے پہلے گناہ کیا تھا پھر معافی مانگی تھی پھر وہی گناہ کیا تھا پھر وہی معافی مانگی تھی تو اب تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی لیکن میرے پیارے اللہ تیرے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ دعا قبول نہیں ہوتی دعا کا معاملہ تو اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے تو اللہ جب بھی ہم گناہ کے بعد تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تو سے دعا مانگتے ہیں اللہ تو معاف کرنے والا ہے تو کتنا غفور ہے کتنا رحیم ہے اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا اللہ مجھے یقین ہے جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی فرمایا اے اللہ پاک تیرے حکم سے فرمایا اے اللہ جو بھی فرمایا ہم اس پر آج بھی لبیک کہتے ہیں اے اللہ پاک ہمیں یقین ہے کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جو بھی انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے جتنی بار بھی توبہ کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے تو اللہ آج یہ شوال کا بابرکت مہینہ انعامات لینے کا مہینہ ہے اے اللہ سب سے پہلے ہمارے گناہ معاف کر دے اے اللہ سب سے پہلے ہماری حاجتوں پر آج کل کا حکم فرما دے اے اللہ اس کے بعد ہمیں وہ تمام نعمتیں عطا کر دے جس کے ہم رمضان المبارک میں ہاتھ اٹھا کر فریاد کر رہے تھے اللہ تجھے پیارے آقا کا واسطہ اللہ آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا اگر اللہ تو نے آج خالی ہاتھ لوٹا دیا تو پھر ہم کس کے در پر جائیں گے اللہ تیرے سوا تو کوئی ہمارا رب نہیں اے اللہ تیرے ہی قبضے میں ہماری جان ہے اے اللہ تیرے سوا تو ہمارا کوئی رب نہیں اے اللہ تیرے ہی سامنے ہم نے جھکنا ہے تیری ہی عبادت کرنی ہے تیرے لیے ہی روزے رکھے تھے تیرے لیے ہی تراویح ادا کی تھی تیرے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی تیرے لیے ہی ذکر اذکار کیا تھا اللہ تجھے ہی منا رہے ہیں اللہ ہم مانتے ہیں ہم بہت کمزور ہیں اللہ ہم مانتے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں اللہ ہم مانتے ہیں ہم وہ نافرمان لوگ ہیں جو بار بار تجھ سے دعا مانگ کے تجھے منا کر جاتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد پھر وہی گناہ کرتے ہیں جس سے تو پہلے ناراض ہوا تھا
اللہ ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ۔ اللہ آج ہمیں یقین ہے کہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، تو ہمیں معاف کرے گا۔ اللہ اس شوال کے بابرکت مہینے میں تو ہمیں معاف کرے گا۔ اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ تو لازمی معاف کرے گا۔ اللہ تجھے قرآن پاک کا واسطہ، اس میں لکھے ہوئے ایک ایک حروف کا واسطہ، اللہ یہ شوال کا بابرکت مہینہ ہمارے لیے رحمتوں، برکتوں اور قسمت والا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ اس مہینے میں ہماری تمام ٹوٹی ہوئی تمام مرادوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ ادھر دیکھ میری طرف، اگر تو نہیں دیکھے گا تو پھر کون دیکھے گا؟ اللہ میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو پھر کون مانگوں گا؟ اللہ ادھر دیکھ اس دعا میں تیرے کتنی بندیاں کہاں کہاں سے شامل ہیں۔ اے اللہ کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی بے روزگاری میں مبتلا ہے، کسی کے گھر میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ کسی کے بچے نافرمان ہیں، کوئی اپنے شوہر کے حالات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے ماں باپ کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ کسی کو ایسی حاجت ہے جو کسی کو بتا بھی نہیں سکتی۔ اے اللہ پاک تیری یہ نیک بندیاں، اے اللہ تیری یہ نیک بندیاں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر روزانہ تجھ سے فریاد کرتی ہیں۔ اے اللہ اس دعا میں کتنے میرے ایسے بھائی شامل ہیں، اے اللہ پتہ نہیں اس ویڈیو کو تیری امت مسلمہ کہاں کہاں سے دیکھتی ہے۔ اے اللہ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، پاکستان، ایران، فلسطین، عراق، شام، غزہ، فلسطین اور پتہ نہیں تیری امت مسلمہ دنیا کے کس کس کونے سے اس دعا میں ابھی شامل ہے۔ اے اللہ ان سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ان سب کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے۔ اے اللہ یہ دیکھ ان سب کے چہروں پر اداسی، اے اللہ ان کی اداسیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ان کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ابھی جو جو جہاں جہاں سے اس دعا کو سن رہا ہے، اے اللہ جس نے بھی اس دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ آج کے دن اس دعا کو قبول فرما لے۔ ان سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ آج جس خوشخبری کا انتظار ہے، اے اللہ یہ عید کے دنوں میں اسے وہ تمام خوشخبریاں عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک یہ شوال کا بابرکت مہینہ ہم سب کے لیے عافیت اور صحت والا مہینہ بنا دے۔ اللہ کسی کو آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ اے اللہ سارے بند دروازوں کو کھول دے۔ اے اللہ تمام بند دروازوں کو کھول دے۔ اے اللہ آج کی یہ دعا ہمارے لیے قبولیت کا راستہ بن جائے۔ اے اللہ آج یہ تیرے گناہ گار بندے تیرے سامنے فریاد کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دل تھک گئے ہیں، ہمارے قدم رک گئے ہیں، اللہ ہمارے راستے بند ہو گئے ہیں، لیکن تیری رحمت کے راستے کبھی بھی بند نہیں ہوتے، تیری رحمت کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے، تیری رحمت ہر وقت تمام امت مسلمہ پر برستی رہتی ہے۔ اے اللہ آج ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے۔ اے اللہ پاک تیری نعمتوں کی بھیک لینے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اے اللہ انعامات کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اے اللہ آج ہم سب کو نواز دے، ہماری تکلیفوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہماری بے چینیوں کو سکون میں بدل دے، ہمارے رونے کو مسکراہٹ میں بدل دے، ہمارے خوف کو امن میں بدل دے۔ اے اللہ رزق کے تمام بند دروازوں کو کھول دے، لکھی ہوئی تقدیریں، کمایا ہوا رزق، اے اللہ پاک اس سب میں برکتیں ڈال دے۔ اے اللہ گھروں میں خوشیاں نازل فرما دے، دلوں میں محبت ڈال دے، جو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں جوڑ دے، جو اداس ہیں انہیں دوبارہ سے آباد کر دے۔ اے اللہ جن کے گھروں میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، اے اللہ ان کی تمام گھریلو ناچاکیوں کو ختم کر دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ ان کے لیے یہ مہینہ بہترین روزگار والا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی تمام مشکلات آسان کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری بہنوں کے لیے بہترین رشتے لکھ دے، جو بہنیں ابھی رشتوں کے انتظار میں ہیں، جو بیٹیاں ابھی رشتوں کے انتظار میں ہیں، اے اللہ پاک ان کے لیے بہترین رشتے لکھ دے، جو بھائی کامیابیوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، اے اللہ اتنا تعلیم یافتہ ہونے کے بعد بھی بے روزگار ہیں، اے اللہ ان تمام بھائیوں کو کامیابیاں عطا فرما دے، بہترین روزگار عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کے لیے ہدایت لکھ دے، ہماری زندگی کے ہر موڑ پر اپنی رحمت کو ساتھ رکھ۔ اے اللہ پاک ہم پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ اللہ پاک رمضان المبارک کے بعد یہ شوال کا مہینہ بھی ہمیں نماز پڑھنے والا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ اس دعا میں جو جو جہاں جہاں سے شامل ہے، اے اللہ جس نے بھی اس دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اسے 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ اسے شوال کا مہینہ 5 وقت کا نمازی بنا دے، قرآن پاک کا ذکر اذکار کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہر وقت تیرے ذکر میں مشغول رہنے والا بنا دے۔ اے اللہ جو جو ہم نے مرادیں اس مہینے میں رمضان المبارک جو گزرا ہے، اس مہینے میں ہم نے جو بھی مرادیں کی، جو بھی تمنائیں کی، جو بھی دعائیں اٹھا کر تیرے سامنے فریاد کی، اے اللہ پاک اس شوال کے بابرکت مہینے میں، اس انعامات لینے والے مہینے میں اللہ پاک ہمیں وہ تمام چیزیں عطا فرما دے۔ اے اللہ
اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیابیاں عطا فرما دے یا رب العالمین۔ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے، جہاں جہاں پر بھی امت مسلمہ مشکل میں ہے اے اللہ، جہاں بھی مسلمان تکلیف میں ہے اے اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے اے اللہ، ان کی پکار سن لے اے اللہ۔ آج جو اس دعا میں شامل ہے اس کی پکار سن لے، اس کی دعا قبول فرما لے، اس کے دل کے تمام زخموں کو بھر دے، اس پر اپنی خاص رحمت کے دروازے کھول دے اے اللہ۔ جہاں جہاں سے بھی جس نے بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، جس بھی نام سے کہا اے اللہ، جس بھی حاجات کے بارے میں بتایا، جس بھی پریشانی کے بارے میں بتایا اے اللہ، وہ جہاں جہاں سے بھی روزانہ تیری امت مسلمہ اس وظیفہ ریل چینل پر دعا کے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے میسج کرتی ہے اے اللہ، اپنی فریاد بتاتی ہے، اپنی مشکلات بتاتی ہے، اپنی اس فلاں حاجت کے لیے دعا کے لیے کہتی ہے اے اللہ، تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کا کام بھی جانتا ہے، تو اس کے معاملات بھی جانتا ہے، تو اس کی مشکلات کو بھی جانتا ہے، وہ جس وجہ سے دعا کروانا چاہتا ہے تو اس کے اس مسئلے کو بھی جانتا ہے اے اللہ، تو اس کے گھر کا ایڈریس بھی جانتا ہے، تو اس کا شہر بھی جانتا ہے، تو اس کے ملک کو بھی جانتا ہے اے اللہ پاک۔ آج اس پر اپنی رحمت کی بارش کر دے، اس کے تمام معاملات کو حل کر دے اے اللہ۔ اگر وہ بیمار ہے تو اس کو شفائے کلی نصیب فرما دے اے اللہ، اگر وہ کسی مشکلات کا شکار ہے اس کی مشکلات کو حل فرما دے اے اللہ، اگر وہ کسی پریشانی کا شکار ہے اس کی پریشانی کو خوشیوں میں بدل دے اے اللہ، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو اس شوال کے بابرکت مہینے میں روزگار عطا کر دے اللہ۔ اگر تو نہیں دے گا تو پھر ان سب کو کون دے گا اللہ؟ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا اے اللہ؟ تیرے اس رمضان المبارک کے گزرے ہوئے مہینے میں تیرے جتنے بندے بندیوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، تجھے اس خانہ کعبہ کے طواف کا واسطہ اے اللہ ہم سب کو بھی حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے اے اللہ۔ مجھے میرے والدین سمیت تمام عزیز و کار اور جو اس دعا میں جہاں جہاں سے شامل ہے اے اللہ، ان سب کے ساتھ حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے اے اللہ۔ اگر تو نہیں دے گا سعادتیں تو پھر کون دے گا اللہ؟ تیرا حکم نہیں ہوگا تو پھر ہم تیرے گھر کیسے آئیں گے اللہ؟ ہم سب کو بھی خانہ کعبہ شریف دکھا دے، مدینہ شریف دکھا دے، وہاں پر آ کر آب زمزم پینا نصیب فرما دے، جنت البقیع میں 2 رکعت نوافل پڑھنے والا بنا دے اے اللہ، روضہ رسول کو دیکھ کے درود پاک پڑھنے والا بنا دے اللہ۔ تو نہیں معاف کرے گا تو پھر کون کرے گا اللہ؟ ہم مانتے ہیں ہمارے بڑے گناہ ہیں اللہ، ہم مانتے ہیں ہمارے بڑے گناہ ہیں جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہے اللہ۔ ادھر سے ہم دعا مانگ کر تجھے راضی کرتے ہیں، ادھر سے شیطان کے وسوسوں میں آ کر پھر دوبارہ گناہ کرتے ہیں اللہ۔ ہم مانتے ہیں ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم پتہ نہیں کس منہ سے روزانہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگنے آ جاتے ہیں اللہ۔ ہم تیرے گناہ گار بندے ضرور ہیں لیکن امتیں تو تیری محمدی کے ہیں اللہ، تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی غلام ہیں اے اللہ۔ تیرے قبضے میں ہماری جان ہے، ہم نے روزانہ انہی کے اوپر درود پاک پڑھنا ہے اللہ۔ ہم نے روزانہ تیرے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق نماز ادا کرنی ہے، وہی قرآن پاک پڑھنا ہے جو تو نے ہمارے لیے نازل فرمایا اللہ۔ تجھے اس قرآن پاک کا واسطہ، ان 5 نمازوں کا واسطہ، خصوصاً نماز تہجد کا واسطہ اللہ، آج ہماری دعائیں قبول فرما لے اے اللہ۔ بے روزگاروں کے روزگار میں برکت ڈال دے، جو قرض دار ہیں ان کے قرضے اتار دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے اے اللہ۔ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو سکھ عطا فرما دے اے اللہ۔ جو مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں رہائی عطا کر دے اے اللہ۔ آج جو جس پریشانی میں مبتلا ہے اے اللہ، تو نام بھی جانتا ہے، تو کام بھی جانتا ہے، بھر دے مولا آج خالی جھولیوں کو بھر دے اے اللہ، سب کی جھولیوں کو بھر دے اے اللہ۔ جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو ختم کر کے خوشحالی میں بدل دے اے اللہ۔ ایسا کرم کر دے کہ جب ہم اس دعا سے فارغ ہوں تو ہماری پریشانیاں آسانیوں میں بدل گئی ہوں اے اللہ۔ ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں اے اللہ، رحمت کے سوالی ہیں، تجھے محبوب کریم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، آج ہماری ختمی مغفرت کر دے، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا اے اللہ۔ ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے اے اللہ، ہمارے دوستوں کو بخش دے اے اللہ۔ ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما دے اے اللہ، ساری امت مسلمہ کی بخشش فرما دے اے اللہ۔ بالخصوص میرے دادا ابو میری دادی ماں کو اس دعا کا ثواب پہنچا دے اے اللہ۔ بالخصوص میرے دادا ابو میری دادی ماں، میرے نانا ابو میری نانی ماں، میری خالہ اور میرے ماموں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اس مبارک دن کے صدقے انہیں اس دعا کا ثواب پہنچا دے، ان کی بخشش و مغفرت فرما دے اے اللہ۔ جن کی بیٹیاں دکھی ہیں انہیں سکھ عطا فرما دے اے اللہ۔ جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں ان کے گھروں میں آسانیاں پیدا کر دے خدا بندے تعالیٰ۔ ہم تیرے بندے ہیں اے اللہ، ہم کمزور ہیں، الجھ جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، غلط راہوں پر چل پڑتے ہیں، اپنی رحمت کا ساتھ عطا
عطا فرما دے۔ یا اللہ تیری رحمت تیرا کرم ہمارا بازو تھام لے۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ راہ استقامت راہ ہدایت کا استقامت عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت سے آشنا کر دے۔ مولا کریم کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کثرت سے ذکر کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرض سے رہا کر دے، تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو دور کر دے، جو بے گھر ہیں انہیں اپنی چھت عطا کر دے۔ اے اللہ جو بے آسرا ہیں ان کا سہارا بن جا۔ اے اللہ تجھے رسول کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ غار سجدہ کے نکیلے پتھروں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدوں کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ حضور کی آنکھوں سے امت کے لیے بہتے ہوئے آنسوؤں کا صدقہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ تجھے حسنین کریم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، بیمار زین العابدین کا واسطہ پیش کرتے ہیں، سیدہ زینب کی پھٹی ہوئی چادر کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، کربلا والوں کے بہتے ہوئے خون کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ میرے مالک کریم ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت کر دے، ہمارے بچوں کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ جہاں جہاں سے لوگ اس دعا کو سن رہے ہیں، امت مسلمہ جہاں جہاں سے بھی اس دعا میں شامل ہے، اے پاک پروردگار اس کی جو بھی حاجت ہے، مجھے جس نے جہاں جہاں سے بھی میسج کر کے جس دعا کے لیے کہا، اے اللہ اس کی دعا کو آج قبول فرما لے۔ اے اللہ اس کی دعا پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ جس کی جو بھی التجائیں ہیں اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ جو والدین اپنے بچوں کے نیک رشتوں کی تلاش میں ہیں، اے اللہ ان کے لیے نیک صالح رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، اے پروردگار ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ جو بیٹیاں سسرال میں دکھی ہیں، اے اللہ انہیں سکھ عطا فرما دے۔ اے اللہ جہاں جہاں تیرے رسول کی امت ظلم و جبر سہ رہی ہے، اے اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ انہیں نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری ماؤں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا مولا، اے پاک پروردگار تیرے دربار میں معافی کی درخواست لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اے اللہ پاک آج ہماری معافی کو قبول فرما لے۔ مالک کریم ہم یہ جانتے ہیں ہمارے گناہ بہت ہیں، مگر تیری رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے مولا۔ پروردگار آج ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ ہم نے چھپ چھپ کر بے شمار گناہ کیے، اعلانیہ بھی کیے، سریعام بھی کیے، چھپ کر بھی کیے۔ مالک کریم آج ہمارے تمام